امام باقلانی بڑے سمجھدار انسان تھے۔ عیسائی بادشاہ نے ان کو بلایا اور مقصد یہ تھا مسلمانوں کو ذلیل کرنا۔ اس کو پتہ تھا کہ امام باقلانی جو ہیں یہ عیسائیوں کی طرح آ کے میرے سامنے جھکیں گے تو نہیں، جیسے جتنے بھی وہ ماننے والے تھے جھکتے تھے۔ میں کیا کروں؟ ان سے مشورہ کیا اپنے وزیروں مشیروں سے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو دروازہ چھوٹا سا بناؤ جہاں سے جھک کے گزرے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مومن جو ہوتا ہے نا، المؤمن غر کریم، المؤمن کیس فطن وليس کیس گطن، المؤمن کیس فطن، بڑا ذہین اور ہوشیار ہوتا ہے۔ امام باقلانی جب جا رہے تھے تو بادشاہ کے پاس جانے کے جب دیکھا تو دروازہ چھوٹا ہے، سمجھ گیا کچھ چال ہے، جھک کے نہیں گزرے، بیک ہو کے گزرے۔ سب تو پہلے جہاں ہی شرمندہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جاتے ہی اس نے پہلا سوال یہ کیا، ما قصۃ عائشہ؟ کیسا سوال کر گیا؟ ما قصۃ عائشہ، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا وہ کیا قصہ تھا لوگوں نے تہمت لگائی تھی۔ باقلانی کے اللہ نے دماغ دیا تھا، کہتے قصۃ عائشہ زي قصة مريم عليها الصلاة والسلام غير أن لها ولد ولم تلد عائشہ۔ عائشہ کا وہی قصہ ہے جو مریم کا قصہ تھا، فرق اتنا ہے کہ مریم کا تو بیٹا تھا، عائشہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور دونوں ہی پاک تھی۔ اس وقت کا یہ اصول ہوگا شاید، اس نے اپنا ہی ہاتھ اٹھایا اور اپنے منہ پہ مارا۔ کیوں؟ بڑا ذلیل ہوا۔ سوال کرتا ہے ایک بات تو بتاؤ، سنا ہے آپ کے نبی جو ہیں وہ جنگیں بھی کرتے رہے ہیں؟ کہا جنگیں کرتے رہے، جیتتے بھی رہے، کہتے ہیں جیتتے رہے، کہیں ہارے بھی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہارے بھی ہیں۔ کہہ لگا کے کہتا ہے وہ نبی کون سا ہے جو ہار جائے؟ باقلانی کہتے ہیں کمال کی بات ہے، وہ رب کیسا ہے جو سولی چڑھ جائے؟ کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نا، وہ رب کیسا جو سولی چڑھ جائے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے منہ پہ مارا۔ اب آخری سوال اس کے سامنے بچا تھا، کہتا یہ تم کہتے ہو مسلمان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر 55 سال تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی اور نکاح ہو گیا، ایسا کیسا ہو گیا؟ کہا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اللہ کا بھی تو آپ کے نزدیک مریم سے نکاح ہو گیا نا، تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تیسری مرتبہ تھا کہ جب اس نے اپنی آنکھ اور اپنے منہ پہ جب تمانچہ رسید کیا تو اپنے ناک سے خون بھی نکالا اور کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ، یہ کوئی عفریت ہے، کوئی جن ہے، میں اس سے مزید بات نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اسلام پہ، لیکن ذہین لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ایسے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو ان کا جواب پتھر دینے والے ہوتے ہیں۔ ایک دہریہ تھا اور ایک شخص تھا جس نے سوال کیا تھا کہ میرے سوالوں کا کوئی جواب دے جائے میں مان جاؤں گا۔ اس نے سب سے پہلا سوال کیا، تم کہتے ہو اللہ ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا اچھا 10 کی گنتی آتی ہے؟ کہتا آتی ہے، گنو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ کہتے اس سے پہلے 0، کہتے اس سے پہلے؟ کہ اللہ سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول لیس قبلک شیء، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کدھر ہے؟ دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے کدھر ہے؟ کہتے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، موم بتی لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے، آگ لگاؤ، لگا دی۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال تو پیش نہیں کی جا سکتی۔ کہتا اچھا اس موم بتی کی جو لائٹ ہے بتاؤ آگے ہے کہ پیچھے ہے، دائیں ہے کہ بائیں ہے، کدھر ہے؟ اللہ کا نور جو ہے، اللہ نور السماوات والارض،
ای منور السماوات والارض، زمین و آسمان کو نور دینے والا ہی اللہ ہے، اس لیے ہر جہت میں اللہ ذوالجلال کا ہی نور ہمیں نظر آتا ہے، جو بھی روشنی جو ہے یہ اللہ دینے والا ہے۔ اب تیسرا سوال تھا جو اس کی ذلت کا ہی سوال تھا، کہتے اچھا یہ بتاؤ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، تم وقت کے بادشاہ ہو، تم نیچے آؤ، میں آپ کے اسٹیج پہ بیٹھ کے بتاؤں گا۔ وہ نیچے آ گیا، وہ اس کی کرسی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تیرے جیسے بادشاہ کو ذلیل کر رہا ہے اور مجھے عزت دے رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی کرسی پہ آ بیٹھا تھا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ آتے رہے، سوالات کرتے رہے اور منہ کی کھاتے رہے۔ اس کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے حدیث سمجھنا ضروری ہے، اور پھر علماء امت کے وہ گہرائی اور گہرائی کی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔